ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی سورہ حجرات کی ایک آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں پوری انسانوں کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم میں شعبے اور قبیلے بنا دیے. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم معزز وہ آدمی ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علم بھی رکھنے والے ہیں، خبر بھی رکھنے والے ہیں. تو بہرحال یہ آیت مبارکہ ہے. پچھلے جمعے میں نے عصبیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ یہ وہ دعویٰ ہے اور وہ نعرہ ہے جس کی طرف لوگ بلاتے ہیں اور عوام اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظلم و بربریت، قتل و غارت گری، بد امنی، ظلم، زیادتی، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی معاشرت اسلامی سے دور ہو گئے، اور اسلامی معاشرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں آج ہم میں پیدا ہو گئیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جن جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے، آج ایک ایک بات ہم میں وہ پیدا ہو گئی، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. چاہے اس نیت سے نہ کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں تو ظاہری اعتبار سے بہرحال مخالفت ہی وہ شمار ہوگی. اس لیے جب تک ہم اس بات کا ادراک نہیں کرتے کہ کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے، اس وقت تک ہم حق کو نہیں پا سکتے. یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عصبیت کا جو نعرہ ہے، قومیت، وطنیت، لسانیت، ان کو چھوڑ دو. انہا منتنۃ، اس لیے کہ بدبودار نعرہ ہے. بہت جلدی لوگ اس طرف جمع ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا ہم قوم ہے، میرا ہم زبان ہے، میرا ہم قبیلہ ہے. بس اس نعرے کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور اس نعرے کی طرف جانے کی وجہ سے لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت محسوس کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے. اور مرد اور عورت کون ہے؟ حضرت آدم و حوا، یہی مرد و عورت. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سارے انسان انہی کی اولاد میں سے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ نصرانی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے سے تو نہیں نکلتے نا، اولاد آدم تو بہرحال ہیں وہ. اور ساتھ میں فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا اور مکرم شخص، مشرف شخص وہ ہوگا جو تم میں متقی ہو، پرہیزگار.
تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند کیا ہے، لسانیت کی بنیاد پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات صاف فرما دی کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے الا التقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تو ہم جو آپس میں آج لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، زبانوں کی بنیاد پر، نوکریاں تقسیم ہوتی ہیں زبانوں کی بنیاد پر، عہدے تقسیم ہوتے ہیں زبانوں کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، یہ وہ چیزیں ہیں جو ظلم ہیں۔ اہلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ جس قوم میں بھی اہل لوگ موجود ہیں انہیں آگے کرنا چاہیے، چاہے وہ جس قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ صاحب فلاں قوم کو آگے کر دو، فلاں کو پیچھے کر دو، یہی خرابی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اچھے برے رکھے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ساری قوم ہی بری ہے، کسی قوم کو بھی، اور کسی قوم کو نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہوئے اور بالکل نیک ہے، بس یہ آ گئے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے اچھائی برائی ہر ایک میں ہے، اچھے برے ہر ایک قوم میں ہیں۔ اس لیے آپ کسی قوم کو برا مت کہیے۔ ان قوم کے کچھ افراد خراب ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے نہیں۔ یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے معاشرے کے اندر مختلف طبقات ہیں تو سارے طبقے کے لوگ خراب نہیں ہوتے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں جو اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ صاحب گردے نکال رہے ہیں لوگوں کے، خرید و فروخت میں ملوث ہیں یا اور دیگر برائیوں میں ملوث ہیں، لیکن کیا آپ اس بنیاد پر سارے ڈاکٹروں پر یہ الزام لگائیں گے کہ سب ایسے؟ کچھ لوگ ہیں انجینئرز ہیں، وہ سارے کے سارے برے ہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ ان میں کچھ لوگ برے ہو سکتے ہیں، لیکن ان برے ہونے کی وجہ سے آپ سب پر ایک حکم نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ سارے فرشتے ہیں، فرشتہ کوئی بھی نہیں۔ ساری خرابی یہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرشتے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم دوسروں میں سے کسی کو فرشتے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ خرابی سامنے آتی ہے تو اس خرابی کی بنیاد پر سارے پورے طبقے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم و زیادتی۔ جو خرابی ہے وہ خرابی ہے، جو ظلم ہے وہ ظلم اور زیادتی ہے۔ جو قابل مذمت چیزیں ہیں وہ قابل مذمت ہیں، آپ انہیں قابل تعریف نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ سارے ڈاکٹرز کو، سارے انجینئرز کو، یا سارے علماء کو، یا سارے مفتیان کرام کو آپ ایک حکم لگا دیں کہ سب ایسے ہی، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر تو قیامت آ جانی چاہیے، کیونکہ قیامت آئے گی جب۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سب خرابیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب صحابہ کا زمانہ تو آنے سے رہا، صحابہ کا زمانہ تو ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کو خیر القرون کہا گیا کہ سب سے بہترین زمانہ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ ہے، آپ نے فرمایا۔ ثم الذین یلونہم جو میرے بعد ہے، ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد ہے۔ تو 3 زمانے آپ نے فرمایا جو خیر القرون ہے، وہ ہے کہ 300 سال، اور 3 کیونکہ قرن 100 سال کا ہوتا ہے، اور جب 300 سال گزر گئے اب خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ تو ہم تو 1400 سال آگے آ گئے، تو خرابیاں تو بڑھتی جائیں گی، کم ہونے سے رہی۔ اب یہ نہ سمجھے کہ آپ کو فرشتوں کا دور آئے گا۔ ہاں ایک زمانہ آئے گا، وہ قرب قیامت جب ہوگی، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، جب شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیئیں گے، جب دنیا میں صرف مسلمان رہ جائیں گے، کفر نام کو نہیں رہے گا، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے کفر بڑھنا شروع ہوگا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان نام کو کوئی نہیں رہے گا، اور دنیا بھر میں صرف کافر ہی کافر ہوں گے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، اور جب ایک بھی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ اللہ کہنے والوں نے ہی قیامت کو روک رکھا ہے، اور جب ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا، قیامت آئے گی کافروں پر، مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ مسلمان تو اس سے پہلے ختم ہو چکے ہوں گے، وہ دور سارا کا سارا کافروں کا ہی ہوگا، اور ان پر قیامت آئے گی جب سور پھونکا جائے گا۔ اس لیے ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی۔ ہماری قیامت تو ہماری موت ہے۔ جو آدمی جب مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ جس آدمی کی آنکھ بند ہوئی قد قامت قیامت ہو، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کے لیے تو آج ہی قیامت ہے۔
اس لیے اس قیامت کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی ظلم کی بنیاد پر مدد نہ کرے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کی بنیاد پر تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم اور زیادتی کی بات پر تعاون مت کرو، چاہے تمہارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ تمہارے قرابت دار ہو، رشتہ دار ہوں، لیکن عدل و انصاف سے ہمیں نہیں رکنا چاہیے، چاہے وہ ہماری اپنی ذات کے خلاف ہو، ہمارے عزیز کے خلاف ہو، اپنی اولاد کے خلاف ہو۔ جو بات حق ہے وہ حق، جو غلط ہے وہ غلط، اور جب تک ہم حق اور سچ پر رہیں گے انشاءاللہ صحیح طریقے پر چلیں گے، ترقی کریں گے۔ لیکن جب ہم نے حق اور سچ کو چھوڑ دیا، صرف اس بنیاد پر کسی کی حمایت کریں گے کہ میرا ہم قوم ہے، ہم زبان ہیں، ہم وطن ہیں، اس بنیاد پر اگر ہم کسی کے ساتھ جو ہے محبت کا تعلق رکھیں گے، یہ محبت رکھنا منع نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایک بات، صحابہ کرام میں سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا عصبیت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسی کی جو بھی قوم ہے اس قوم کی بنیاد پر اگر اپنا ہم قوم ملتا ہے تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ اچھا بھئی ہمارا جرائی آ گیا، ہمارا محلے دار آ گیا، ہمارا ہم زبان آ گیا، میری قوم کا آدمی ہے۔ تو اگر قومیت کی بنیاد پر کسی سے محبت کریں تو یہ عصبیت نہیں ہے، لیکن عصبیت یہ ہے کہ ہم ظلم پر اس کے ساتھ تعاون کریں، صرف اس بنیاد پر اس کا ساتھ دیں کہ میرا ہم قوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، کیا ہم اس پر ظلم ہوا ہے اس لیے اس کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظلم کرنے سے روک دو۔ ظالم کی مدد یہ نہیں ہے کہ تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ اگر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ نہیں بھائی تم زیادتی نہیں کرو گے، کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، چاہے قوم ہو یا افراد ہو یا فرد ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے۔ اگر سب لوگ حق انصاف پر آ جائیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اس بنیاد پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ میری قوم کا ہے، میرا ہم زبان ہے، لہذا ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر ہے یا نہیں۔ ہاں حق پر ہے تو بے شک آپ ساتھ دیجیے، منع نہیں ہے۔ میں نے کہا نا قوم سے محبت کرنا یہ عصبیت نہیں ہے، عصبیت یہ ہے کہ ہم اس کے ظلم پر مدد کریں، یہ کرنا غلط ہے۔ یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے، میں جس برادری سے اور جس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میری برادری میرے قوم کا آدمی میرے پاس آئے گا یا پردیش میں آ کے مجھ سے ملے گا، مجھے خوشی ہوگی کہ بھی میری قوم کا آدمی، کوئی حرج نہیں، اس بنیاد پہ محبت کیجیے۔ لیکن ہاں اگر وہ ظلم کر رہا ہو تو آپ رک جائیے کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے قبیلے کے ہو، میری قوم کے ہو، میرے ہم زبان ہو، میرے ہم وطن ہو، لیکن تم غلطی پر ہو، اس غلطی سے آپ باز آ جاؤ تو آپ میرے بھائی ہو۔ اس بنیاد پر آپ کی محبت ہو، اس بنیاد پر آپ کسی کے ساتھ تعاون کریں، اور اگر یہ بنیاد نہ ہو تو پھر اس سے پیچھے ہٹ جائیے۔ آج اس زمانے میں سارے معاملات یہی، میں نے جیسے کہ کہا کہ ہر قوم میں اچھے بلکہ ہر قوم کے ہر طبقے میں اگر اس قوم کا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مذہبی رہنما ہے، کوئی سیاسی رہنما ہے، اچھائی برائی سب میں ہے، ہمیں اچھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، برائیوں کا ساتھ نہ دیں۔ البتہ اتنی بات یاد رکھیے کہ جو بے حیائی کی باتیں ان کو پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس ہوتی تھی آپ 3 باتوں کا اس میں بہت اہتمام فرماتے تھے، 3 باتیں ایسی تھی جس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا تھا؟ ایک تو جھگڑے سے بچتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ میں جھگڑا کروں گی، دوسرا تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ میں تکبر کروں، اور تیسرا لایانی گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ بے معنی اور لایانی باتیں کروں۔ تو یہ 3 باتوں سے تو آپ اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس ہوتی تھی تو ان 3 باتوں کا اہتمام فرماتے تھے، آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش فرماتے تھے کہ ایک تو میں تکبر نہ کروں، جھگڑا نہ کروں، اور لایانی گفتگو نہ کروں، یہ 3 باتیں، اور 3 باتوں سے آپ دوسروں کو بچاتے تھے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ دوسروں کی برائی نہیں فرماتے تھے، دوسروں پر عیب نہیں لگاتے تھے، اور دوسروں کے عیوب تلاش نہیں کرتے تھے۔ یہ 3 باتوں سے آپ دوسروں کو بچاتے تھے،
اور کبھی اگر ایسی بات ہوتی تھی تو یا تو آپ روک دیا کرتے تھے یا پھر مجلس سے اٹھ جاتے تھے کہ بھئی یہاں اس مجلس میں یہ باتیں نہیں ہوں. تو بات یہ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام امور کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں جس سے ایک معاشرہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج جس کی بھی مجلس ہو، علماء کی مجلس ہو، صلحاء کی مجلس ہو، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچائے، وہ عیوب سے خالی نہیں ہوتی، تجسس سے خالی نہیں ہوتی، غیبت سے خالی نہیں ہوتی، غلط باتوں سے خالی نہیں ہوتی. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اس لیے میرے عزیزو، اہلیت کی بنیاد پر آپ جب کسی کو منتخب کریں گے، کسی کو آگے لائیں گے، کسی کو عہدوں پر بٹھائیں گے تو وہ دوسرے کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا. اس لیے کہ آدمی اہل ہوگا ہی تب جب سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. آج ظلم و زیادتی یہی ہوتی ہے کہ آدمی پیسے لے کر کسی بھی طریقے سے دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، جو ناجائز. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے ساری قوم کو برا مت کہیے، کسی ایک طبقے کے ایک شخص کی وجہ سے ساری قوم پر وہ الزام مت لگائیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ حقائق کو دیکھیں گے، جانیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو صحیح ملیں گی. آپ تاریخ کو اگر دیکھیں گے تو جن کو ہم غدار کہتے ہیں، حقیقت میں وہ غدار نہیں تھے، حالات نے انہیں غدار بنا دیا. آپ نے دیکھا جی ایم سید چلے گئے دنیا سے، لیکن پاکستان کی حمایت کی تھی بننے کی، مخالفت نہیں کی تھی انہوں نے. اسی طریقے سے ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا، ایوب خان کو نہیں دیا تھا. غدار کہاں سے آ گیا؟ لیکن جب لوگوں نے اس پر الزامات لگائے، ظلم و زیادتیاں کی، نتیجتاً وہ پھر جی اے سندھ کے نام سے مشہور ہو گیا. آج بہت سے ماننے والے ان کے موجود ہیں، لیکن ہمیں حقائق کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کہاں زیادتیاں کی ہیں. بنگلہ دیش میں ہم سے کہاں زیادتیاں ہوئی ہیں؟ ہم نے کبھی سبق لیا اس سے؟ سبق لینا چاہیے کہ ہم نے جو زیادتیاں کی، خدا نہ کرے ہم کہیں وہ زیادتیاں آج یہاں تو نہیں کر رہے. ان زیادتیوں سے بچیں. قومیں تباہ ہوتی ہیں زیادتیاں کرنے سے، ناانصافی کرنے سے، حقوق نہ دینے سے، استحصال کرنے سے. اس طرح قومیں تباہ ہوتی ہیں. یہاں کے رہنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، یا کم از کم پاکستان کے شہری ہیں. اور جب پاکستان کے شہری ہیں اور وہ ناجائز کام بھی نہیں کر رہے، اہلیت بھی رکھتے ہیں، تو جو اہل ہیں، جن عہدوں کے اہل ہیں، ان کو اس پر لائیے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کر سکیں. نااہل آدمی اپنا حق تو ادا نہیں کرتا، جب اپنے ساتھ ہی وہ ظلم کر رہا ہے تو دوسرے کا حق کیا ادا کرے. اس لیے میرے بھائیو، ان چیزوں سے بچو. اس طرح انگلی مت اٹھاؤ کہ یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ عربی ہے، یہ ہندی ہے، یہ مصری ہے. قوم تقسیم ہو گئے مسلمان. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایک ہوتے تو اللہ تعالی آسمان سے خزانے کھول دیتے برکات کے. فتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے جو ہے وہ فتوحات کے، برکات کے زمانے کھول دیتے. لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. آج ہم بٹ گئے. اگر عرب ہیں تو وہ بھی بٹے میں، کوئی مصری ہے، کوئی کویتی ہے، کوئی بحرینی ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی یمانی ہے، کوئی الجزائری ہے، کوئی کچھ ہے. وہ مختلف طریقوں سے بٹ گئے. کوئی دبئی والا ہے شیخ ہے، تو کوئی ابو ظبی کا رہنے والا ہے، تو کوئی آئی لینڈ کا رہنے والا ہے. وہ اپنے آپ کو وہی کہلاتے ہیں جو ہے. اور انگریز نے ان کے ہاتھوں میں تھوڑے تھوڑے سے علاقے بانٹ دیے، ان کو دے دیے تاکہ یہ اس سے کھیلتے رہے اور دوسرے مسلمانوں کی حمایت نہ کرے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ورنہ مسلمان قوم تو یہ ہے کہ اگر ایک کو تکلیف پہنچے تو وہ ساری قوم کو تکلیف پہنچنی چاہیے. لیکن آج ہم دیکھ لیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیا کریں؟ اپنے آپ پر زیادتیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے. تو اس لیے میرے عزیزو، کم از کم ہم ظالم کا ساتھ نہ دیں. اور ظالم کا ساتھ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ظلم میں اس کے ساتھ تعاون نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ امراء سیکونون من بعدی، بعض امراء ہوں گے میرے بعد جو آئیں گے، اقتدار میں لوگ آئیں گے، یعنی انہیں حکومتیں ملیں گی. اور جو شخص من دخل علیہم، جو آدمی ان پر چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا، فصدقہم بکذبہم، اور انہوں نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم میں ان کے معاون بن گئے، تو فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے حوض پر آئیں گے، لیکن میں انہیں میرے حوض پر بلکہ آئیں گے ہی نہیں. اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایسے عمراء اور ایسے اقتدار والوں کے پاس نہیں جائیں گے
تو ایسی صورت اور نہ ان کی تصدیق کریں گے، جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور نہ ان کے ظلم میں تعاون کریں گے، تو قیامت کے دن میرے حوض پر وہ آئیں گے اور میرے حوض سے پانی پئیں گے۔ تو یقیناً ہم کن میں سے ہونا چاہیں گے؟ ظالموں کے تعاون کرنے والے، جھوٹوں کی تصدیق کرنے والے، یا ظالموں کے ساتھ عدم تعاون اور جھوٹوں کے ساتھ عدم تعاون؟ یقیناً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم جو ظلم کریں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اس بنیاد پر چاہے وہ ہمارا اپنا بیٹا ہو، بھائی ہو، ہم مذہب ہو، ہم طبقہ ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم ایک بات میں عرض کر دوں، آج اس میں بڑی ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ قوم کے طبقے کا ایک فرد اگر خراب ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سارا طبقہ ہی خراب ہے۔ میں نے جیسے کہا، ایک ڈاکٹر اگر خراب ہے، آپ ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑتے نہیں ہیں۔ بہت سے ہمارے پاس اخبارات میں آتی ہے کہ صاحب فلاں ڈاکٹر گردے نکال رہا ہے، فلاں ڈاکٹر یہ کام کر رہا ہے، فلاں صاحب جو غیر معیاری دوائیاں دے رہا ہے، یا تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے ڈاکٹر ایسے ہیں۔ ہم حکم نہیں لگا سکتے، ورنہ تو لوگ پھر مرنا شروع ہو جائیں گے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ یا کسی انجینئر کے پاس جا کر پتہ چلا کہ صاحب یہ دھوکے سے غلط نقشے پاس کراتا ہے، غلط کام کرتا ہے، میٹیریل ناقص لگاتا ہے، عمارتیں گر رہی ہیں، بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہم انجینئروں کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ یاد رکھیے، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم کسی کو فرشتہ سمجھنے لگے۔ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، جس طبقے کے بھی فرد ہوں، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی گناہ سے بچا رکھا ہے تو یہ اس کا فضل خاص ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا شیطان اس کے پاس زیادہ حملہ کرے گا، یاد رکھیں۔ اس لیے میں نہیں کہتا کہ کسی عالم کے پاس شیطان نہیں آتا، یا کسی شیخ الحدیث کے پاس نہیں آتا، یا کسی مفتی کے پاس نہیں آتا، اس کے پاس زیادہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے بچ جاتا ہے، اور اگر خدا نہ کرے شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو یہ ایسا ہی ہے جو کوئی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے۔ اللہ نے اگر آج مجھے بچا رکھا ہے تو مجھے اس پہ شکر کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اپنے آپ سے غافل نہ ہو۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا اپنے نفس سے بھی غافل مت ہو۔ خدا نہ کرے آج نہیں تو کل خدا نہ کرے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ کوئی 80 سالہ بوڑھا بھی گناہ کر سکتا ہے، کوئی 85 سالہ بوڑھا بھی کر سکتا ہے، اور ہم میں سے کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ اس لیے گناہ کسی سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص کی وجہ سے سارے طبقے کو ملامت مت کیجیے، ورنہ پھر جو ہے وہ ایسے لوگ ایسے موقع سے فائدے اٹھاتے ہیں، نتیجتاً پھر کیا کہ دین اور اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ لیکن نقصان اس میں ہمارا ہی ہوگا۔ آج جن چیزوں کی وجہ سے ہم اگر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں یا دعوت اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو قیامت کے دن ان وجوہ کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، یہ جواب دے کے کہ صاحب فلاں آدمی چونکہ ایسا تھا، فلاں شخص نے ایسا کیا تھا، لہذا ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے دین پر چلنا چھوڑ دیا۔ بتائیے یہ کہہ کے کیا جان چھڑا سکتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں۔ البتہ زمانے کے اندر، دنیا کے اندر چونکہ حکومت قائم ہونے چاہیے، عدل و انصاف سے کام لے، زیادتی کرنے والے کو سزائیں دے، اور جو ایسے لوگ ہیں جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ تو بہرحال یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں بہت سے ہم لوگ غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں بعض لوگ تو تعاون ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں اچھائیوں سے۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اصل ہمارے رہنما ہیں، ہم ان کو دیکھیں۔ آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100% عمل کر لیں گے، ممکن ہے اس میں سے ہم میں سے کوئی 99 پہ عمل کر لے، کوئی 90 پہ کر لے، کوئی 50 پہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 10% دین پر بھی عمل کر لے گا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب چونکہ معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ گھر کا ہر فرد ہم میں سے مبتلا ہے، یہ موبائل ایسی چیز آ گئی کہ جس نے ہمیں بے شمار گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم جب دوسروں کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں خود بھی تو اس کام میں مبتلا نہیں ہوں، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اس سے بچائیں، اور پھر دوسرے کو بچانے کی ترغیب، بچنے کی ترغیب بھی دیں، کوشش بھی کریں۔
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے، بشرطے کہ ہماری نیتیں خالص ہوں، ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ کسی قوم کا بھی فرد ہو تو ہمارا بھائی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس قوم میں جو شخص پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، کوئی خود سے کسی قوم میں پیدا نہیں ہوتا، اس لیے یہ ہمارے لیے قابل فخر نہیں ہے۔ قابل فخر یہ ہے کہ جس قوم میں بھی ہم ہوں اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو بس۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ سب کو بھی اور تمام مسلمانوں کو، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔